گھنٹہ اسٹڈی کر لے ہاں بالکل تو انسان ذہنی طور پر فریش ہو جاتا ہے اور وین بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو بالکل. آپ کا مائنڈ بنتا ہے کہ میں کچھ اسٹڈی کر کے سوں. ہاں بنتا ہے لیکن موبائل ٹائم نہیں دیتا موبائل ٹائم نہیں دیتا. کیونکہ یہ سارا دن اپنی مصروفیات میں جی کوئی گھر پہ آ جاتا ہے، کوئی دوست، کوئی مہمان، کوئی کام والا ڈیرے پہ. تو اس کے علاوہ سیاست سے ہٹ کے یہ فرائض میں شامل ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی فوتگی ہوتی ہے، کوئی کلخانی. جی تو وہ سارا دن کی تقریباً مصروفیات ہی رہتی ہے. جی تو شام کی نماز، کھانا، اس کے بعد فری ماحول میں پھر وہ بکس والا سچ پوچھیں تو آج کل چانس نہیں بنتا. وہ جو گھنٹہ دو بج جاتا ہے نیند سے پہلے، تو وہ پھر نیٹ ہی یوز کر لیتے ہیں فیس بک پہ بھی اس نظریے سے کہ چلو بھی جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں. پھر یہ بھی سچویشن ہوتی ہے نا، گاؤں میں کسی کا کام کار آ گیا رات کے ٹائم بھی آپ کو ہاں وہ کال تو کرتے ہیں کوئی تو آپ شیڈول نہیں ہے، کوئی بھی وہ کوئی پولیس شیڈول اسٹیشن نہیں. جانا ہو، کسی کا کوئی جی مسئلہ بالکل ہو بالکل تو آپ وہ حل کرتے ہیں. بالکل. کیونکہ ایک باقی کی جتنی بھی شعبے ہیں ملک میں، علاقے میں، وہ ایک بزنس مین ہے، ایک جاب ہولڈر ہے، تو جی ہر کسی کا ایک نہ ایک شیڈول ہے. جی اس کی ایک ٹائمنگ ہے کہ بھی اتنے بجے جانا ہے، اتنے بجے آنا ہے. اس کے بعد وہ 100% فری ہوتا ہے اس کام سے، اس ڈیوٹی سے. اس کے الٹرنیٹ اگر یہ سوشل ورک، سیاست، پولیٹکس یہ دیکھ لیں تو اس میں کوئی شیڈول نہیں ہے. نہ رات کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے. لیٹ نائٹ کوئی آ جاتے ہیں، کوئی کام والے، کوئی تھانے کا پرابلم بن جاتا ہے، کوئی جی ریونیو کا ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے. تو اس طرح چلتے رہتے ہیں. پراپرلی طور پہ دیکھ لیں جو 24 گھنٹے کی ہی ڈیوٹی ہے. لیکن الحمدللہ وہ مزہ آتا ہے جب کسی ایک غریب آدمی کا، شریف آدمی کا جائز کام ہو جاتا ہے تو دل کو ایک تسکین ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے. بالکل وہ انسان کی ایک تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی بالکل ہے. ایسا ہے. سیاست کو خدمت کا جذبہ کہا جاتا ہے اور عبادت بھی کہا جاتا ہے. عام آدمی بھی سیاست میں حصہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ جی اس حوالے سے بالکل آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، اسی کو تو سیاست کہتے ہیں. جی اگر عام آدمی نہ لے سکے تو پھر تو وہ ایک امپیریل سٹیٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک بادشاہی بن جاتی ہے. جمہوریت، سیاست وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر بندے کا حق ہے. اور یہ ایک کامن سی بات ہے کہ ہمارے لیٹ سپوز لیڈران ہیں، جی جو ووٹ ایک پرچی کی اہمیت مجھ جیسے ایک ناچیز بندے کی ہے، اس کے الٹرنیٹ اتنی ہی اہمیت وہ چاہے آصف علی زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، جی نواز شریف صاحب ہیں، اینی ون کوئی ہیں، وہ ملک کے لیڈر ہیں. تو ان کا بھی ووٹ اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے، میرا ہے. بالکل تو عام آدمی کو بھی ہر صورت میں حصہ لینا چاہیے. اور تبدیلی بھی بیسک یہی ہوتی ہے کہ جب ایک عام آدمی حصہ لیتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے. ایک آدمی ہے وہ یو سی کی سیاست بھی نہیں کرتا اور وہ ان ہو جاتا ہے اور ایم پی اے بن جائے یا جی ایم این اے بن جائے. تو جس طرح خاندانی ایم این ایز، ایم پی ایز ہینڈل کرتے ہیں یا پرابلم سالو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی نسبت وہ عام آدمی زیادہ کر سکے گا، کیونکہ وہ اچھا اس کو پتہ ہوگا، وہ ان مسائل سے گزر کے آیا ہوگا. تو وہ ہر چیز ججمنٹ ہوگی اس کے پاس. تو عام انسان کو بھی آنا چاہیے. باقی پاکستان کی سیاست ہے، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو پھر تھوڑا رشک آتا ہے ڈیولپ کنٹریز پہ کہ اس ملک میں بھی ویسا نظام پالیٹکس میں بھی ہونا چاہیے. باقی الحمدللہ پاکستان میں بھی نظام ٹھیک ہو رہا ہے، گورنمنٹ جستجو تگدو کر رہی ہے. جی آنے والے دور میں آپ بلدیاتی الیکشن سے سیٹ لے کر لڑیں گے یا جنرل الیکشن میں بھی حصہ لیں گے؟ اس حوالے سے کیا جی پوائنٹ آف جنرل ویو ہے؟ الیکشن کا تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. جی تو بلدیاتی الیکشن کا ارادہ ہے. وہ بھی ایک اچھی ترتیب یہی ہوتی ہے، اچھی پالیٹکس بھی یہی ہوتی ہے کہ بندہ جس کے ساتھ منسلک ہو، اٹیچ ہو پولیٹیکلی طور پہ، تو ان کی مشاورت سے، ان کے حکم سے چلے. تو جیسے میں عرض کر چکا ہوں، ہمارا سلسلہ جو ہے وہ آج سے نہیں، ابتدا سے مخادیم محسن آباد کے ساتھ ہے. مخدوم سید احمد علم انور صاحب وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، ایم این اے کئی مرتبہ رہ چکے ہیں. ان کے بیٹے سٹنگ ایم این اے مخدوم مبین احمد صاحب ہو گئے. بڑے مخدوم صاحب کے بھتیجے ہمارے محسن ہیں، مخدوم سید مسعود عالم صاحب ہو گئے. تو مین جو ہے وہ ان کی مشاورت سے ہے. پرسنلی طور پہ میں 24 گھنٹے ریڈی ہوں، چاہے کل بھی پولنگ ہو جائے جی تو انشاءاللہ حصہ لے گئے.
لیکن اس نظریے سے کہ مخادیم صاحبان کی مشاورت اور ان کے حکم سے. اچھا دوسرا سر یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں کون کون سے بڑے مسائل ہیں اور آپ کوشاں ہیں کہ ان کو حل کیا جائے؟ دیکھیں جی، مسائل پہ آ جائیں تو مسائل تو بہت سارے ہیں اور ہوتے ہی ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں. جی. پھر یہ ہوتا ہے کہ شہر اور دیہات کا مضافات کا کافی فرق آ جاتا ہے. تو ادھر ہمارے کام بھی بہت ہوئے ہیں اور محرومیاں بھی بہت ساری ہیں. بیسک طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس میں کوئی بڑا بزنس مین نہیں ہے، کوئی بڑا پولیٹیشین نہیں ہے. یو سی لیول پہ دیکھ لیں اگر، جی. تو کوئی بڑا ایسا جاب ہولڈر نہیں ہے. تو ہمارے جو اصل میں ذرائع روز و آمدن ہیں وہ ہیں کاشت کے، ایگریکلچر کے. جی. تو وہ 100% ڈپینڈڈ ہوتا ہے پانی پہ، نہری پانی پہ. ٹھیک ہے. تو سب سے جو میجر پرابلم ہے ہمارے علاقے کا وہ نہری پانی کا ہے. ادھر یہ ہے کہ نہریں ہیں، نہری نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے اور کچھ عناصر ایسے ہیں جو پیچھے سے ہی پانی حذف کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو سینکڑوں لوگ ہیں جن کی زمینیں بنجر پڑ رہی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہو رہا ہے کہ لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہو رہے ہیں نہری پانی نہ ہونے کی وجہ سے، زمینیں بنجر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا ذرائع آمدن وہی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو باقی بھی بیسک طور پہ ماشاءاللہ سوئی گیس بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. جی. ترنڈا محمد پناہ میں اس کے مضافات میں بھی آ گئی ہے، لگ گئی ہے. تو ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے اس دور میں کہ سوئی گیس بھی نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پہ مین ہے، تعلیمی ادارے تقریباً ہیں، ڈسپینسریاں، ویٹرنریاں، یہ بھی ہیں لیکن کم ہیں. جی. اور میٹل روڈز ہو گئیں، وہ بھی کافی علاقہ جات ہیں. یہ جی ہماری مین روڈ ہو گئی، اس سے 5-5، 7-7، 4-4، 6-6 کلومیٹر مشرق مغرب شمال جنوب جانا پڑتا ہے. تو روڈیں نہیں ہیں. تو ادھر گھر بھی اگر آگے جائیں تو بڑے بڑے گاؤں ہیں، 50، 100، 150 گھر کا ایک ایک گاؤں ہے. تو میٹل روڈ سے بھی محروم ہے. ہمارے جو میجر اس وقت یہاں پہ ہیں محرومیاں وہ یہی ہیں، خاص طور پہ نہری پانی ہو گیا، سوئی گیس ہو گئی اور میٹل روڈز ہو گئیں. اچھا پینے کے پانی کی بات کریں تو فلٹریشن پلانٹ کا کوئی سوچا ہے آپ نے؟ فلٹریشن پانی ٹھیک ہے یہاں سے؟ نہیں بھائی، پانی 50-50 ہے. کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ صحیح نہیں ہے. میں یہ بھی آپ کو عرض کر لوں، جہاں پہ نہری نظام چلتا ہے نا، جی. وہ اگر نیچے کا پانی انفٹ بھی ہو تو بھی ٹھیک ہو جاتا ٹھیک ہے. ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ نہری نظام رننگ والا سٹاپ ہو جائے چند سالوں وہاں کے لیے، پانی ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ نیچے والا فٹ پانی بھی انفٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. اب رینڈملی طور پہ یہی ہے کہ کچھ علاقے ہیں جہاں کا وہ جو ایس ٹی ڈی لیول ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، نارمل ہے. ٹھیک ہے. اکثریت جو ہے وہ پانی انفٹ ہے، جس کی وجہ سے زیادہ ہیپاٹائٹس وہ پھیل رہا ہے. پھیل رہا ہے. تو اس سلسلے میں میں نے مخدوم صاحبان سے بھی بات کی تھی، انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ جلد واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائیں گے. جی. اور پرسنلی طور پہ بھی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ جیب سے بھی ٹرائی کر کے کچھ ایریاز میں 1، 2، 3 جتنی فرصت ہو سکے وہ پلانٹ لگ جائیں. کم از کم وہ انسانی صحت کے لیے بہترین ہو جائے گا، جی. بہتر ہو جائے گا. اچھا کوثر صاحب آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے؟ جی الحمدللہ ٹریول کرنا پسند ہے. اچھا. لیکن بائی چانس ابھی تک کوئی فارن کا چانس نہیں بن سکا. باقی الحمدللہ اندرون کنٹری کہہ لیں، شمالی علاقہ جات ہو گئے، باقی جیسے ہو گیا کراچی، لاہور، اسلام آباد، ہمارے جو میجر سٹی ہیں یا جو شمالی علاقہ جات ہیں، یا یہ بھی ہمارا بہت بڑا روہی چولستان والا وہ ہے. تو ٹریول بھی کرتا ہوں، پسند بھی ہے. جلد از جلد کوئی فارن کا بھی بن رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان خوبصورت ملک ہے. جی بالکل الحمدللہ. تو پاکستان کا کون سا شہر جو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہو؟ دیکھیں
شہر تو سارے اچھے ہیں، دلی طور پہ پوچھیں تو میں کہوں گا سب سے پیارا میرا گاؤں ہے صدر شاہ جی پھر پوچھیں شہروں میں تو میں کہوں گا کہ ہمارا ترنڈا محمد پناہ خوبصورت پیارا اچھا شہر ہے۔ اوور آل جو وہ ہے وہ اسلام آباد مجھے بہت پسند ہے۔ سیاحت کے حوالے سے اگر آپ جاتے ہیں تو اسلام آباد، مری، ہنزا وغیرہ جاتے ہیں، وہ ہاں اچھا؟ ہنزا ہو گیا، کاغان، ناران، چترال، باقی یہ ہو گیا گلگت والی سائیڈ ہو گئی، وادی کیلاش، کفرستان کہتے ہیں جسے، آزاد کشمیر کے ساتھ والا علاقہ ہو گیا، تو وہ ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ادھر جاتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ بھی ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے۔ آپ اپنے علاقے کی عوام کو اور سننے والوں کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں نہیں کہہ سکا، آخر میں کہہ رہا ہوں۔ جی آپ کا میں مشکور ہوں، اے آر وائی چینل کا میں مشکور ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے علاقے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو یہی پیغام دوں گا۔ یہ ہمارا ایک بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ مبارک کے صدقے، سرکار دو عالم کی ولادت کے صدقے اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے، ان کو صحت و تندرستی دے، رزق میں برکت ڈالے، اور پولیٹیکلی لیول پہ ایک عرض کروں گا میں جی کہ خدا را اپنے آپ پہ رحم کریں۔ وہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ اگر ایک انسان کوئی خربوزہ لیتا ہے نا، جی تو وہ جب خربوزے والی ریڑھی پہ جاتا ہے تو 200 خربوزہ پڑا ہوتا ہے، وہ ایک ایک کو سونگھتا ہے، اس کو ججمنٹ کرتا ہے کہ اس میں سے مٹھاس کس میں ہوگی۔ یعنی ایک سائیڈ پہ ہماری عوام اتنی باشعور ہے کہ وہ 20 روپے کے خربوزے پہ آدھا گھنٹہ لگا 30 خربوزے چیک کر کے پھر سلیکٹ کرتے ہیں۔ جی اس کے آلٹرنیٹ ایک پولیٹیشین کو سلیکٹ کرنے میں وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو بیسک پیغام میرا خواتین و حضرات کو یہی ہوگا۔ اچھا، ووٹ کا کیسے استعمال کرے عوام جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں؟ لوگ ووٹ کا استعمال، دیکھیں اس کا جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ایک تو ان کو اس دوران بھی وہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ جی ان کا یہ طریقہ کار ہے، یہ ہے۔ باقی عوام یہ دیکھے کہ کیونکہ دیکھیں عوام کا ووٹ دینے کا جو حق ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جی ہمارا راستہ نہیں ہے، راستہ بن جائے، ہماری سولنگ لگ جائے، ہماری روڈ بن جائے، ہماری بجلی لگ جائے، ہماری ڈسپینسری ہو، ہماری ویٹرنری ہو، ہمیں پروٹیکشن ہو، ہمارے ساتھ کوئی ناجائزگی نہ ہو، ہمارے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں تو ان کا کوئی جاب کا سلسلہ بن جائے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ میری یہی گزارش ہے عوام الناس کے لیے کہ وہ خاص طور پہ میں اپنی یو سی لیول پہ، اپنے علاقائی لیول پہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ اس بات کو ججمنٹ کریں کہ آپ کی یو سی ترنڈا گرگیج ہے تو اب ترنڈا گرگیج میں آج سے لے کے 50 سال تک پیچھے چلے جائیں، یہاں پہ ہزاروں گھروں میں بجلیاں لگی ہوئی ہیں، سولنگیں بنی ہوئی ہیں، روڈیں بنی ہوئی ہیں، تو وہ کس نے دی ہیں؟ وہ کس حساب سے بنی ہیں؟ اس کے علاوہ جو آپ کا نمائندہ ہے کیا وہ رشوت خور تو نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ سینسیئر ہے؟ کیا وہ آپ کو مکمل طور پہ جیسے ایک فیملی ممبر ہوتا ہے ویسے ٹریٹ کرتا ہے، ویسے ڈیل کرتا ہے، یا وہ آپ کو صرف ایک پرچی کے لیے استعمال کرتا ہے؟ تو اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر انسان، ہر دوست خود اس بات کو ججمنٹ کرے، ان کا دل ان کو ضرور جواب دے گا۔ میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا تھینک یو بہت بھائی، شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو، مہربانی، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کے پاس آتے رہیں گے، انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ انشاءاللہ، جی تو سامعین مہربانی کرام، سر۔ میں سید کوثر عباس شمسی کے پاس موجود تھا۔ آپ نے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پروگرام سنا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ ایجوکیٹ ہوئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔